ایک سوال یہ ہے کہ عیسائی مارکیٹوں سے گوشت خرید کر کھانا مسلمانوں کے لیے اسلام کیسے اجازت فرماتا ہے؟ اسلام اجازت فرماتا تو ہے، کیسے فرماتا ہے یہ آپ اسلام سے پوچھیں، کس طرح فرماتا ہے؟ واضح اجازت ہے، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اگر صرف مسلمانوں کا حلال ہی مراد ہو تو یہ بحث اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس حلال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سور بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ کا جو کھانا جس کو آپ حلال سمجھتے ہیں وہ عیسائیوں سے لے کر کھانا یا ان کے گھر کھانا جائز ہے۔ جس کو عیسائی حلال سمجھتے ہیں وہ آپ کے گھر کھائیں، کوئی حرج نہیں۔ معاشرے میں اس طرح ایک دوسرے سے تعلق پیدا ہوتا ہے اور اسلام اس کے خلاف نہیں۔ اگلا حصہ یہ ہے گوشت کا اپنا مسئلہ ہے، عیسائی مارکیٹ ہو یا مسلمان مارکیٹ ہو یا یہودی مارکیٹ ہو، اس سے بحث ہی نہیں۔ اگر گوشت حلال ہے تو اسے چاہے عیسائی بیچ رہا ہو یا یہودی بیچ رہا ہو یا مسلمان، وہ حلال ہی رہے گا۔ اگر مسلمان مارکیٹ میں جیسا کراچی میں ہوتا گدا بک رہا ہو تو وہ حرام ہو جائے گا۔ کتا کاٹ کے بیچ دیتے ہیں، بعض لوگ کباب بنا کے کھلا دیتے ہیں۔ اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ کون بیچ رہا ہے، بحث صرف یہ ہے کہ وہ گوشت اپنی ذات میں کیسا ہے۔ اسلام میں ایک حکم یہ ہے کہ غیر اللہ جس کا نام جس پر لیا گیا، خدا کے سوا شرک کی خاطر کسی کو ذبح دیا جائے وہ قتل حرام ہو جاتا ہے، اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ چیز حرام ہے۔ اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم موجود ہے کہ اگر ذبیحہ ہوا ہو، بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو تو کھانے والا پہلے اگر پڑھ لے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ جس پر شریعت نازل ہوئی وہ بہتر جانتا ہے، سب سے زیادہ متقی وہی ولی تھا۔ آپ کے متعلق روایت آتی ہے بخاری میں کہ بعض دفعہ باہر سے گوشت آتا تھا، ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس قسم کا ہے، ذبح ہوا بھی ہوا کہ نہیں، اور صحابہ شک میں مبتلا ہوتے تھے۔ آپ نے سنا ہے نہیں، بسم اللہ پڑھو اور کھا لو، توہمات میں مبتلا نہ ہو۔ شرط صرف یہ ہے کہ اسلام نے جس کو واضح حرام قرار دیا گیا ہے وہ نہ ہو۔ مثلا چوزا اگر گردن مروڑ کر مارا گیا ہو، سانپ گھس دیا ہو اس کا اور اس طرح مارا ہو، یا تن کر کے مارا ہو اور خون نہ بہا ہو تو وہ حرام ہے۔ اس کے اوپر کروڑ بسم اللہ بھی پڑے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایسا جانور جس کو سٹن کر کے اس وقت مارا جائے، اس وقت کاٹا جائے کہ جب وہ مر چکا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ لیکن اگر سٹن کر کے اس کو ذبح کر دیا جائے ایسی حالت میں کہ خون نکلا ہے اور دل چل رہا ہو اور خون اچھل اچھل کر جس طرح دل کے چلنے سے نکلتا ہے ویسے نکلے، اس پر اگر بسم اللہ نہ بھی پڑھی گئی ہو تو کھانے والا اس پر بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اور ایسا گوشت جو انسان کی خاطر مارا گیا ہو، جانور نے نہ مارا ہو، چوٹ لگ کے نہ مرا ہو، سانپ ٹوٹ کے نہ مرا ہو، یہ ساری شرطیں پیش نظر رکھ لیں۔ عام انسان کی خاطر، سماج کی خاطر خون بہا کر مارا گیا ہو، اس پر بسم اللہ پڑھ کر اس کا کھانا جائز ہے، وہ کسی بھی مارکیٹ میں بک رہا ہو۔ کوشش کے بارے میں کوشش بھی جو یہودی ذبح کرتے ہیں خدا کا نام لے کر بالکل حلال ہے، وہ اہل کتاب کی اسی حکم تعلیم میں آ گیا جو قرآن کریم میں لکھا ہے، اس میں عیسائیوں کا نہیں فرمایا ہے، اہل کتاب کا فرمایا ہے، وہ بھی اہل کتاب میں اگر عام حالات میں ہوتا ہے کوئی حرج نہیں۔ حرج کیا ہے؟ اچھا جی، میرا فون آیا ضروری اس لیے میں جا رہا ہوں۔ ظہور مہدی آخر زمان